اتر پردیش حکومت نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو لکھیم پور کے دورے کی اجازت نہیں دی۔ اتوار کو پیش آئے تشدد کے واقعے کے بعد اس علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کانگریس نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھے گئے مکتوب میں لکھا کہ راہل گاندھی ضلع کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی اپنی بہن پرینکا گاندھی سے بھی ملاقات کرنے کے خواہش مند تھے، تاہم انتظامیہ نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ پرینکا گاندھی کو گرفتار کرنے کے بعد سے ہی اس گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے اور اس کو عارضی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی نے اضلاع میں اردو میڈیم اسکولز میں مخلوعہ جائیدادوں کا مسئلہ ایوان میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اساتذہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت مستقل بنیادوں پر اساتذہ کی خدمات فراہم نہیں کر سکتی تو کم از کم کانٹریکٹ کی بنیادوں پر اساتذہ کی خدمات کو فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کرناٹک اور دیگر ریاستوں کا بھی اس سلسلے میں حوالہ دیا اور کہا کہ ان ریاستوں میں اس طرح کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسی طرح یہاں پر بھی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن آفندی نے پرانے شہر کی ترقی کا مسئلہ ایوان میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پرانے شہر کو ترقی میں نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اب جب کہ میلاد النبی کا آغاز ہونے والا ہے، ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ مناسب انتظامات کرے۔ اس پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مناسب انتظامات کا ان کو تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح گنیش فیسٹیول اور بونال کے انتظامات حکومت نے کیے ہیں، اسی طرح کے انتظامات حکومت میلاد النبی کے موقع پر بھی کرے گی۔ سابق ریاستی وزیر و کانگریس کے سینئر قائد محمد علی شبیر نے تلنگانہ پردیش یوتھ کانگریس کمیٹی کے نائب صدر عامر جاوید کی عیادت کی، جو بے روزگار نوجوانوں کو روزگار اور اسکالرشپ کی اجرائی کے لیے صدر پی سی سی ریونت ریڈی کی اپیل پر دلسکھ نگر میں جنگ سائرن احتجاجی پروگرام کے دوران پولیس کی زیادتی کا شکار ہوئے۔ تلنگانہ احتجاج کے موقع پر جان کی قربانی دینے والے نوجوان سری کانت چاری کو خراج پیش کرنے اور ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے کانگریس کے قائدین اور کارکن جانے والے تھے، تاہم پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس میں عامر جاوید ہاشمی زخمی ہو گئے۔ محمد علی شبیر نے حمایت نگر میں ان کے مکان پہنچ کر ان کی مزاج پرسی کی۔ اس موقع پر انہوں نے تلنگانہ حکومت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ کانگریس پارٹی پولیس ظلم سے ڈرنے اور گھبرانے والی نہیں ہے۔ اس موقع پر ظفر جاوید سینئر نائب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی، محمد واجد حسین سابق فلور لیڈر، عظیم تر بلدیہ حیدرآباد، محمد آصف اور دوسرے موجود تھے۔ ٹرانسپورٹ کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جا رہی پرائیویٹ ٹریولز کی 5 بسوں کے مالکین کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا۔ پیدامبر پیٹ او آر آر کے قریب پولیس کی ٹیم نے اچانک کارروائی کرتے ہوئے ان بسوں کے مالکین کے خلاف کیس درج کر لیا۔ ان بسوں کے مسافرین سے زائد کرایہ کی وصولی کی شکایت پر یہ کارروائی کی گئی۔ اسی دوران ابراہیم پٹنم کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے قواعد کی خلاف ورزی پر ان بسوں کے مالکین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دسہرہ تہوار منانے کے لیے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے عوام کی بڑی تعداد اپنے آبائی مقامات پر روانہ ہو رہی ہے، جس کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنوں پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ آر ٹی سی نے مسافرین کے لیے دسہرہ پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تہوار کے سلسلے میں 4000 بسوں کو چلایا جا رہا ہے۔ آر ٹی سی نے خصوصی سیل بھی قائم کیے ہیں جہاں پر سفر کے سلسلے میں مناسب معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یادادری ضلع کے واصل مری گاؤں میں کشیدگی دیکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اس گاؤں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دلتوں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ایس سی کارپوریشن کے عہدیداروں اور سرپنچ کے ساتھ بعض دلتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ان دلتوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے سے 50 سال پہلے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے کس طرح اس اسکیم پر عمل کیا جا سکتا ہے جو اس گاؤں کے دلت نہیں ہیں۔ دلت بندھو اسکیم، جس کے تحت ہر دلت خاندان کے بینک کھاتے میں 10 لاکھ روپے حکومت کی جانب سے جمع کروائے جا رہے ہیں، کے لیے اس گاؤں کے 76 افراد اہل قرار دیے گئے، تاہم 66 کے بینک کھاتوں میں یہ رقم منتقل کی گئی۔
بقیہ 10 افراد کو اس اسکیم کے تحت رقم کے فوائد حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ اس موقع پر دلتوں نے الزام لگایا کہ بعض افراد جنہوں نے اس گاؤں سے تقریباً 50 سال پہلے حیدرآباد نقل مکانی کی تھی کو اس اسکیم کے فوائد پہنچائے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ہترو ڈرگز کمپنی کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے چھاپے مارے۔ سنت نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں اس دوا ساز کمپنی کے دفتر کی تلاشی لی گئی۔ اس کمپنی کے کارپوریٹ دفتر سمیت پروڈکشن مرکز پر آئی ٹی کی 20 ٹیموں نے یہ چھاپے مارے۔ ایک ساتھ دفتر، کمپنی کے ڈائریکٹر، سی ای او کے دفاتر، مکانات پر بھی یہ چھاپے مارے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی حکام نے کمپنی کے سی ای او کے دفتر میں فائلوں کی جانچ بھی کی۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ چاشمبے کی صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ زخمی شخص کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ضلع پداپلی میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 16 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں ضلع کے منتھنی منڈل کے ایٹلاس پور کے قریب اس وقت پیش آیا جب بے قابو کار نے آر ٹی سی بس کو ٹکر دے دی اور بعد ازاں کار اور بس گڑھے میں گر گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 16 زخمی ہو گئے۔ پرکال ڈپو کی یہ بس بیلم پلی سے ہنم کنڈا کے لیے روانہ ہوئی تھی اور کار بھوپال پلی سے منتھنی کی سمت جا رہی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ کار کا ڈرائیور اس کو رانگ روٹ پر چلا رہا تھا، جس کے نتیجے میں بس سے ہونے والے حادثے سے بچنے کی کوشش اس نے کی۔ اسی دوران اس نے گاڑی کا توازن کھو دیا اور یہ کار بس سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور بس کے دیگر 16 مسافرین زخمی ہو گئے، جن میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے منتھنی کے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ پر خاتون مسافر کے بیگ سے بندوق کی 13 گولیاں برآمد ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک 60 سالہ خاتون جو وشاکھاپٹنم سے حیدرآباد جا رہی تھی کہ بیگ کی تلاشی کے دوران یہ بندوق کی گولیاں اس کے بیگ میں پائی گئیں۔ اس خاتون کو پوچھ تاچھ کے لیے ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ یہ خاتون ان گولیوں سے لا علم تھی کیونکہ یہ بیگ اس خاتون کے مطابق اس کے پڑوسی کا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں خاتون کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 8ویں نظام مکرم جا کی 28ویں سالگرہ کے موقع پر چاشمبے کو مکرم جا اسکول پرانے ویلی میں فاؤنڈرز ڈے منایا گیا۔ ترکی کے قونصل جنرل ڈاکٹر عدنان التے التورس مہمان خصوصی تھے۔ مکرم جا ٹرسٹ کے ٹرسٹی ایم اے فیض خان نے اعلان کیا کہ کووڈ-19 سے فوت ہو جانے والے والدین کے بچوں کو جو اسکول میں زیر تعلیم ہے انہیں 10ویں جماعت تک مفت تعلیم دی جائے گی، جبکہ ان کے تیسرے بچے کی 1 سال تک کی فیس معاف کر دی جائے گی۔ پرنسپل سیکرٹری ریکھا اودے نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارکردہ صدر اور رکن اسمبلی جگا ریڈی نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کارپوریٹ سیکٹر کو طاقتور بنا رہی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے زرعی قوانین کی بالفور واپسی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاستی حکومت دونوں مخالف کسان پالیسیاں اپنا رہی ہیں۔ جگا ریڈی نے لکھیم پور کھیری واقعے کی بھی سخت مذمت کی، جس میں ایک مرکزی وزیر کے فرزند نے احتجاجی کسانوں پر گاڑی چلا دی۔ مہلوک کسانوں کے لواحقین سے ملاقات کی غرض سے لکھیم پور جانے والی کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت کی اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا۔ ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شریواس یادو کی سالگرہ کے سلسلے میں سابق کارپوریٹر جے وٹھل ریڈی نے چیتنیہ پوری میں شجر کاری کی مہم چلائی۔ نیز یتیم بچوں میں بکس کی تقسیم عمل میں آئی اور خصوصی پوجا کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وٹھل ریڈی اور دوسرے ٹیآرएस قائدین نے یتیم بچوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا اور ٹی شریواس یادو کی عمر درازی کے لیے پرارتھنا کی۔ حیدرآباد پولیس نے تیلگو اکیڈمی میں رقمی خردبوت کے کیس میں مزید 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں کینرا بینک کے خاتون مینیجر بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ تیلگو اکیڈمی کے فکس ڈپازٹ کیس میں جو کہ 64 کروڑ روپے کا تھا، پہلے ہی 4 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کیس کا سرغنہ سائی کمار بتایا جاتا ہے جو اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی FDR اسکیم میں بھی ملوث تھا۔ کمشنر پولیس سنجے کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کیس میں 2 ریئلٹر کھمم کا بطورتین وینکٹ اور سوما شیکھر
उर्फ राजकुमार भी मुलविस है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक और तेलुगु एकेडमी की शिकायत पर ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम अविनाश मोहंती की निगरानी में मजीद तहकीकात जारी है। साबिक कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा की निगरानी में जियागोड़ा डिवीजन में बदकम्मा फेस्टिवल और हुकूमत की तरफ से साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम को खतियत दी गई। मित्रा कृष्णा ने बताया कि हुकूमत हर साल बदकम्मा त्योहार के मौके पर गरीब खवातीन में साड़ियाँ तकसीम करती है और इस साल भी 8 लाख साड़ियाँ पूरी रियासत में तकसीम की जा रही हैं। रिटायर्ड IAS ऑफिसर और हुकूमत के मुशीर तहजीब उमूर डॉक्टर KV रमनाचारी ने संतोष नगर में 200 से जायद पंडितों में जरूरी अशिया तकसीम की। श्री वेंकटेश्वरा मंदिर में इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया था। बानी ट्रस्टी और चेयरमैन मंदिर कमेटी नरसिंह राव और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कोगटपल्ली में कल रात ट्रैफिक के एक हादसे में शमशाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल ईश्वरैया हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फोरम माल के करीब फ्लाईओवर पर एक टिप्पर लारी ने अचानक ब्रेक लगा दिया और ईश्वरैया की बाइक उसमें घुस पड़ी। पुलिस कोगटपल्ली ने एक मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। आगे की तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि सरकारी मुलाजमतों के बारे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली को गुमराह किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें देने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है वो झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवान खुदकशी कर रहे हैं और हुकूमत इन वाक़यात का नोट तक नहीं ले रही है। खबलवजी प्रोफेसर कोदंडाराम ने गन पार्क पर वाक़ यादगार शहीदान के पास महंगाई के खिलाफ अलामती एहतजाज करते हुए तरकारी और सब्जी फरोख्त की। इस मौके पर तेलंगाना जन समिति के कई कारकुन भी मौजूद थे। सालीबंडे के मजलिसी कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने चाशंबे को अपने बल्दी डिवीजन का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती और तामीरी कामों का मुआयना किया। उन्होंने कम्युनिटी हॉल में गरीब खवातीन में बदकम्मा साड़ियाँ भी तकसीम की। उनकी हमरा मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिलाखर कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को लखीमपुर खेरी जाने की इजाज़त दे दी, जहां उन्होंने सरकारी गेस्ट हाउस में महरूस अपनी बहन और जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी को खबरती लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया था। वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के हमरा लखीमपुर का दौरा करने के लिए दिल्ली से जरिए तैयारा यहाँ पहुंचे थे। पुलिस ने इब्तदा में इस बात पर इसरार किया कि राहुल गांधी और उनके साथी कायदीन पुलिस के साथ ही लखीमपुर जाएं, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर वाक़े पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाते हुए मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि अजय मिश्रा अपने बेटे आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने 2 दिन कबल लखीमपुर में एहतजाजी किसानों को अपनी कार से रौंद डाला था। चीफ मिनिस्टर ने पूछा कि इस वाक़े के जिम्मेदार शख्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के एहतजाज के दौरान अब तक 600 से ज़ायद जानें चली गई हैं और मरकज़ 3 मुतनाज़ा क़वानीन को वापस लेने से टस से मस नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 18,833 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,31,75,656 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 278 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मंगल को एक ही दिन में 59,58,000 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। इस तरह अब तक मुल्क की 92 करोड़ आबादी का अहाता किया जा चुका है।